عاصم بن شہروز عالم سیرت مصطفیٰ آپ کا موضوع ہے قرآن کی زبانی، اور محمد طارق انور بن سجاد عالم اسٹیج پر آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، آپ بلندیوں تک پہنچے اپنے کمال سے، دور ہو گئے تمام اندھیرے آپ کے جمال سے۔ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، خوبصورت ہے آپ کی تمام عادتیں، درود سلام ہو آپ پر اور آپ کے آل پر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں وہ شفیع عاصیاں گزر گئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سار ہوئی جہاں جہاں گزر گئے۔ سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے، سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے۔ محترم حضرات گرامی، آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ قرآن کی زبانی۔ آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات پیش کروں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود سلام حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے، جو ساقی کوثر، شافی محشر، رونق منبر، محبوب رب، آنکھوں کا سرور، اسوہ جمیل، محبوب کل، ہدی رسول، صاحب جمال، صاحب کمال، بشیر اعظم، مطیع اعظم، مخدوم اعظم، نذیر اعظم، مرشد اعظم، محبوب اعظم، محبوب مکرم، حبیب معظم، صاحب جوامع الکلم، افصح العرب والعجم، ماء عرب وعجم، سید العرب والعجم، باعث رحمت فخر مرسلان، رحمت کا سامان، ہادیہ کون مکان، مشعل راہ ہدایت، رہبر راہ طریقت، زینت بزم رسالت، منبع بحر شریعت، شافی روز قیامت، ماحیہ شرک و ضلالت، حامیہ توحید و سنت، حبیب کبریا، سرور انبیاء، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبی، احمد مرتضی، احمد مصطفیٰ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساختے کے پیکر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بابت پوچھا تو آپ نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن میرے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جب قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کا ذکر ہے تو قرآن نے قد نرى تقلب وجهك في السماء کہا، اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اقدس کا ذکر ہے تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کا ذکر ہے تو قرآن نے واللیل کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشائی مبارک کا ذکر ہے تو قرآن نے عبس وتولی کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ذکر ہے تو قرآن نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ کہا۔ اے پیغمبر آپ اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے گفتار کا ذکر آیا ہے تو قرآن نے وما ینطق عن الہویٰ کہا، اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہا کہ پیغمبر کی نگاہ نہ ہٹی اور نہ بڑھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہا، اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کا ذکر آیا تو قرآن نے علی قلبک لتکون من المنذرین کہا، اے پیغمبر تمہارے قلب پر اترا ہے تاکہ تم ان پیغمبر میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے الذی انقض ظہرک کہا، جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون کہا، اے پیغمبر تمہاری زندگی کی قسم حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ذکر ہے تو قرآن نے محمد احمد یاسین طه کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر امین کا ذکر ہے تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر ہے تو قرآن نے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہا۔
اے نبی کے اہل بیت اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے تاکہ تمہیں خوب پاک کر دے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امت مسلمہ کی ماؤں کا ذکر ہے تو قرآن نے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم کہا. یہ نبی ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم کا ذکر ہے تو قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے تو قرآن نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی. گرامی قدر احباب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی کامل گئے, صداقت بھی کامل گئے, عدالت بھی کامل گئے, امانت بھی کامل گئے, سخاوت بھی کامل گئے, اخلاقیات بھی کامل گئے, معاشرت بھی کامل گئے اور رسالت بھی کامل گئے, عبادت بھی کامل گئے, سیرت بھی کامل گئے. میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ چلتا رہا صدیوں سے قلم پوری نہ ہوئی روداد کرم, کہ چلتا رہا صدیوں سے قلم پوری نہ ہوئی روداد کرم, دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے.